अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खुशहाल और आबाद होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको खुशहाल और आबाद रखे, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, ये मेरा सेकंड पार्ट है पेरिस विज़िट करने का। तो चलिए अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। तो अगले दिन सुबह जैसे हुई हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और बच्चों ने भी पढ़ी, तो बच्चे तो फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ गए। तो मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं तो थकी हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगी रेस्ट करके। तो फिर मैं जब नीचे आई तो बच्चे नाश्ता कर चुके थे। तो मैंने अपने लिए कप चाय बनाई, क्योंकि भाभी और भाई कॉफ़ी पीते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने एक क्रोइसेंट ली और उसके साथ नाश्ता किया। तो बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा जी हम मामा कर चुके हैं नाश्ता, आप खाएं। मैंने कहा ओके। तो व्यूअर, जब हम नाश्ता मैं कर रही थी तो इसी बात पे डिस्कस होने लगे अब कहाँ जाएं। तो मेरे बेटी ने कहा कि मामा, जब हम पेरिस में एंटर हुए थे तो हमने वो जो बड़ा सा गोल झूला देखा था ना। तो मैंने कहा हाँ, वो डोली वाला झूला जो पाकिस्तान में कहते हैं, डोली वाला झूला, जहाँ आसमानी झूला जो होता है बहुत बड़ा होता है गोल राउंड में। तो मेरी बेटी ने कहा मैंने आपको बोला था मैंने ये लेना है। तो फिर भाई ने बोला ये जिस साइड पे हम लास्ट डे को गए थे उसी से आगे 10 मिनट की वॉक पे पार्क है, उधर लगे हुए हैं झूले। तो फिर हमने डिसाइड किया और हम चल पड़े। तो वीवर, जैसे हम गली से निकल कर रोड पर आए तो ये सामने देखे आपको स्कॉटियाँ नज़र आ रही हैं ना। तो ये चार्जिंग स्कॉटिनेट होती हैं। तो इसमें आपने भी उसके आगे बॉक्स लगा हुआ है, इसमें आपने पैसे डालने हैं। जो चल फिर के यानी कि टूर फिर के पेरिस को विज़िट करना चाहती हो तो वो इनके लिए ये सवारी बड़ी ज़बरदस्त है। और वो इस पे बैठे और वो मूव करे, और जब इनके पैसे डाले हुए ख़त्म हो जाए तो जहाँ इसका स्टॉप हो वहाँ इसको छोड़ दें। हम आगे आए तो ये आगे एक किला था। तो इसके मतलब भाई ने बताया था कि जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने बनवाया था। तो अब ये आर्मी का म्यूज़ियम बना हुआ है और इसके ऊपर ये जो आपको तोपें नज़र आ रही हैं, ये वो बता रहे थे कि फ़्रांस वालों ने जब अलजायर के गवर्नर नाज़म पाशा के साथ जंग की। ये नाज़म पाशा जो है ना सल्तनत उस्मानिया का गवर्नर था अलजायर में। तो इसने उसके साथ जंग की फ़्रांस वालों ने, तो उसको शिकस्त दी और ये फिर उसकी तोपें वहाँ से उठा लाए। तो ये उन्होंने यादगारी के तौर पे यहाँ पे वो उसकी तोपें लगा के रखी हुई हैं। तो विवर भाई ने बताया था ये जो किला नेपोलियन बोनापार्ट ने बनवाया था उसकी कब्र भी इसी किले के अंदर है। अब इसको आर्मी का म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो विवर्स, अब लोग इसको विज़िट करते हैं एज ए म्यूज़ियम के तौर पे। तो 2 साल पहले जब कोरोना नहीं आया था तो हमने आए थे पेरिस, तो हमने इसे अंदर से विज़िट किया था और हमने देखा था। लेकिन अब अंदर वो नहीं जाने दे रहे थे कोरोना वैक्सीन के पास न होने की वजह से, तो हमें भी अंदर जाने को कोई ख़ास शौक़ नहीं था। तो व्यूअर्स, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये बार-बार से दिखा रही हूँ इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री क्या है और इसको किसने बनाया, और यहाँ पे ये जो चीज़ें रखी हैं बाहर तोपें किसकी हैं। तो हमने आगे मूव किया और वापस उसी रोड पर आ गए जो हम लास्ट नाइट यानी कि कल को हम आए थे। तो उस रोड को हमने जब क्रॉस किया तो आगे उसी पुल आया, पुल से हमने क्रॉस किया और आगे से फिर हमने रास्ता लिया। तो व्यूअर्स, आपको जो बताया था ना हमने, ये ख़ासी फेमस रोड है और ख़ासा फेमस ये जगह है और लोग बहुत शौक़ से आते हैं और इधर विज़िट करते हैं। और बड़ी मतलब सेलिब्रिटी जिसको हम कहते हैं ना, वो लोग भी इधर आते हैं। तो व्यूअर, जब हमने पुल क्रॉस किया तो हम रास्ते के साथ किनारे किनारे जब हम चले तो वही फिर खूबसूरत मंज़र हमें नज़र आया, दरिया। और आगे वही क्या कहते हैं वो जहाज़ की बोटनुमा कश्तियाँ और कुर्सियाँ पड़ी हुई थी और होटल क्लब्स वगैरह। तो देख के तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आउटिंग करने के लिए बहुत ये एक्सपेंसिव जगह है, महंगी जगह है। तो आप लोगों के जेब में पैसे हों तो व्यूअर्स इधर ज़रूर आइएगा। हमने तो बस ऊपर ऊपर से विंडो विंडो शॉपिंग होती है ना, वो बस हमने विंडो विंडो शॉपिंग वाले नज़ारे की है। तो आप भी अगर आएँ तो विंडो विंडो शॉपिंग वाले नज़ारे कर सकते हैं। अगर पैसे हों तो आप भी इसे एंजॉय भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये अब जब चल रहे थे रास्ते में तो इसके किनारे की दीवार के ऊपर जो पत्थर लगाए हुए थे, भाई वो बता रहे थे कि ये पत्थर बहुत ही कीमती नादर हैं, क्योंकि ये समंदर की तह से निकाले गए हैं
اور بڑے ہی یہ مطلب لائٹ ویٹ ہے اور بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور ان کے اندر یہ سوراخ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، تو یہ اس کا مطلب بتا رہے تھے اس میں جو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ سپ ہوتی ہے نا پانی میں سبی کھگو وغیرہ، وہ اس میں سے بھی نکلتے ہیں، تو یہ اس کی نشانی ہے۔ تو میری بیٹی نے بتایا کہ ماما میں نے یوٹیوب میں سنا تھا کہ اس کو اگر کان لگائے نا سوراخوں کو تو پھر سمندر کی لہروں کی آوازیں آتی ہیں، تو میں نے تو فوراً کان لگایا، لیکن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا ویور۔ بہرحال یہ باتیں بنی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، میری بیٹی نے تو مجھے اس نے بتا دی، تو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو ویور یہ آپ بوٹ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی مزے کی بوٹ ہوتی ہے، یہ گھنٹہ پورا آپ کو راؤنڈ لگواتی ہے، اور اس کے اندر ایک ڈرائیور کے ساتھ آدمی ہوتا ہے، وہ مائکرو فون پہ اپنے مطلب مائک پہ باتیں کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ راستے میں جو بھی بلڈنگز یا جو بھی جگہ آتی ہے اس کی ہسٹری کے متعلق بتاتا ہے۔ تو بہت مزہ آتا ہے، اور ہم جب پہلے آئے تھے تو ہم نے وزٹ کیا تھا، اس دفعہ ہمارا آگے جانے کا پروگرام تھا، تو ہم آگے موو کر گئے۔ تو ویور دیکھے ہم اس پول پہ پہنچ گئے ہیں، اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اسکوٹی نیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مطلب ایسے چل پھر کے وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویور یہ پل تو اتنا کوئی خاص خوبصورت نہیں تھا بنا ہوا، لیکن جیسے ہی ہم پل کے ساتھ ساتھ چلے اور کنارے کنارے، تو ہم نے دریا کے ساتھ ساتھ چلے تو اتنا اچھا ویور مطلب کیا بتاؤں نظارے آئے، اور ادھر سے ہمیں الفا ٹاور بھی نظر آیا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور ایسے کچھ نہ پوچھے کیا مزے کا ماحول تھا۔ تو ویور جیسے ہی پھر ہم نے پل کو کراس کیا تو ہم نا وہاں پہ رومپے پہ پہنچ گئے۔ رومپا مطلب اردو میں ہم جیسے پاکستان میں چونک کو کہتے ہیں نا، جس کی چاروں طرف سے گلیاں اور سڑکیں نکلتی ہیں، اسی طرح یہاں پہ رومپا کہتے ہیں۔ تو ہم اس رومپے پہ آ گئے، تو یہ رومپا بڑا ہسٹوریکل پلیس تھا، تو مجھے بھائی نے وہاں بتایا، تو مجھے تو بہت اچھا لگا آ کے، کیونکہ مجھے ہسٹری پلیس پہ جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ویور یہ آپ کو یہ لمبا سا اونچا سا پلر نظر آ رہا ہے نا، اس پلر کی ہسٹری بھی بڑی نایاب ہے۔ بھائی نے بتایا کہ یہ پلر نپولین جو تھا نا، وہ مصر کی ملکہ کے ساتھ اس کی بڑی فرینڈ شپ تھی، اور اس فرینڈ شپ کی آڑ میں جب وہ اسے ملنے گیا ایک دو بار، تو یہ وہاں سے یہ پلر نا وہاں سے چوری کر لایا مصر سے۔ تو ویور جو انہوں نے پھر اب فرانس والوں نے اسے یادگاری کے طور پہ ادھر لگایا ہوا ہے، مطلب ہم یہ چوری کر کے لائے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو ویورز ہم نے اس کے قریب آ کے بڑے غور سے دیکھا اس کے سائن کو، اور سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کی، تو پر ہمارے تو کچھ پلے نہیں پڑا اس سائن میں کہ کیا مطلب۔ بہرحال یہ مصر کی لینگویج تھی، ان کے سائن نشان وغیرہ کچھ پکچرز بنی ہوئی تھی، بہرحال بہت خوبصورت تھا، اور میں حیران ہو رہی تھی ویورز کہ اتنا بڑا بھاری پتھر یہ اٹھا کے لایا کیسے۔ تو بہرحال ویورز یہ آپ کو جو میں بلڈنگ دکھا رہی ہوں نا، یہ بھی بڑی نادر اور پرانی بلڈنگ ہے۔ اس کے متعلق بھائی نے بتایا کہ جب ہٹلر نے فرانس کو فتح کیا تھا، تو اس نے اس بلڈنگ کے فرنٹ میں سینٹر میں کھڑے ہو کے نا اس نے اپنی سپیچ کی تھی لوگوں کے ساتھ۔ تو ویورز پھر ہم اس بلڈنگ کے بھی باہر باہر سے دیکھا، اس کے بعد پھر ہم نے اندر پارک میں موو ہو گئے، کیونکہ چاروں طرف ہی تو چیزیں تھیں کہ ادھر موو ہو تو فلانی چیز، ادھر موو ہو تو کون سی چیز آ جاتی تھی۔ وہ سارا ہم چونک سے پھر کے پھر ہم نے پارک میں انٹر ہو گئے، تو پھر ہم خاصے تھک گئے تھے ویور، بڑی ہی تھکن ہو رہی تھی، اور ہوا بھی اتنی تیز چل رہی تھی کہ پوچھے مت، اور مٹی کا پاؤڈر بھی سب کو لگ رہا تھا۔ تو جب ہم بیٹھے تھے تو یہ آپ کو جھولا نظر آ رہا ہے نا ویور، یہ جھولا میرے بیٹے نے کہا میں نے لینا، مجھے تو دیکھ کے ڈر لگ گیا، میں نے کہا نہیں آپ نے نہیں لینا، یہ تو مجھے خوف آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ گر جاؤ۔ میرا بیٹا کہتا ہے میں نے یہی لینا ہے، بہنا آسمانی جھولا لے گی وہ ڈولی والا تو میں بھی یہ لوں گا۔ میں نے کہا اچھا، میں بھی چپ کر کے چلے ٹھیک ہے، جیسے بچے آپ کا دل ہے۔ تو ویور اتنا اچھا یہ نظارہ لگ رہا تھا، یہاں پہ سارے لوگ تالاب کے کنارے کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے، اور خوب گپیں لگا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، اور ہم بھی بیٹھ کے خوب انجوائے کیا، ایک گھنٹہ ڈیڑھ ہم بیٹھے ریسٹ کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے بھائی سے بولا کہ میرا تو گول گپے کھانے کو دل کر رہا ہے، ادھر سے گول گپے مل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آگے جو ادھر جھولے لگے ہیں تو سٹال لگے ہیں کھانے پینے کے، ہو سکتا ہے انڈین سٹال پہ مل جائے، تو ہم آ گئے اندر۔ تو بھی جیسے ہم اندر آئے تو ہمیں تو بڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ جیسے ہی ہم اس جھولے کی طرف گئے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے ویکسینیشن پاس دکھائیں۔ تو وہ میرے بچوں کی ویکسینیشن پاس تھا، ابھی کمپلیٹ نہیں تھا، کیونکہ ان کو ابھی ایک انجیکشن لگا تھا، اور
मुझे तो लगा ही नहीं था, तो बड़ी परेशानी हुई और मेरी बेटी भी परेशान हुई, कहती लो मामा मैं भी नहीं बैठ सकूँगी। तो ख़ैर जब हम उधर से जाके पता किया, तो उन्होंने भी यही कहा, बहरहाल जिस झूले से भी हमें पता, सब ने ये कहा जितने बच्चे बैठ रहे हैं इन सब बच्चों के पास वैक्सीनेशन पास है और वही बैठेंगे और कोई नहीं। और वो जो स्टॉल बने हुए हैं इसके अंदर भी जो बैठेगा वही बैठेगा जिसके पास वैक्सीनेशन पास होगा। तो व्यूअर जी आपको आसमानी झूला नज़र आ रहा है ना, गोल राउंड वाला, कितना बड़ा है। तो बहरहाल मेरी बेटी भी ना ले सकी, वही मसला कोरोना वैक्सीनेशन पास का। तो हम तो बड़े दुखी हो के वहाँ से निकले, क्योंकि कोई काम भी ना हुआ, मैं गोलगप्पे भी ना खा सकी और मेरे बच्चे झूले भी ना ले सके और इतनी दूर हम चल के आए भी। तो बहरहाल मज़ा तो बहुत आया, एंजॉय भी बहुत किया बच्चों ने। लेकिन वो मतलब दिल की ख्वाहिश ना पूरी हो ना, तो ज़रा फिर थोड़ा सा दुख लगता है। तो अभी बस इस जगह के मतलब भाई बता रहे थे कि यहाँ पे पहले दरिया सारा बहता था, ये पार्क वाली ये सारी चौक वाली जगह पे। तो अब दरिया ज़रा आगे चला गया जहाँ से हम गुज़र के आए हैं। तो ये बिल्डिंग है, एक होटल है, हाई फाई क्लास का होटल है। ये किसी यहूदी मुगीस है उसकी प्रॉपर्टी है और इसी के नाम पे ये होटल बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी और क्या इसकी लुकिंग थी, क्या इसकी डिज़ाइनिंग थी। अब मैं आपको पता नहीं वैसे दिखा पा रही हूँ कि नहीं जैसे मुझे नज़र आ रहा है। तो बहरहाल बहुत अच्छा था और इधर पे ज़ाहिर जो लोग आ रहे थे वो भी हाई फाई क्लास के लोग थे। हमने तो विवर्त बस वो विंडो विंडो शॉपिंग वाली नज़ारे लेने वाली बात है ना, तो हमने वो वाले किए, दूर दूर से हमने उसके नज़ारे किए और अंदर जाने की तो हमने बिल्कुल हिम्मत नहीं की। तो विवर्त मुझे भाई बता रहे थे कि ये जो सारी जगह है ना, इस पार्क और ये चौक, इन सारी जगहों पे पहले दरिया बहता था, दरिया अब हट गया और वो उधर चला गया जहाँ से हम गुजर के आए पुल से। तो व्यूअर्स मुझे भाई ने ये बताया कि पहले ये बिल्डिंग की जगह पे यहाँ पे मार्केटें होती थी। तो यहाँ पे दरिया था तो लोग अपनी कश्ती नुमा जहाज़ों पे आते थे अपना माल लेके और यहाँ पे सेल करते थे और यहाँ से मार्केट से सामान ख़रीद के वो अपने इलाकों में जाकर सेल करते थे। इस तरह लोग ना कारोबार करते थे। तो जहाँ पे पहले मार क्या कहते हैं मार्केट थी, लोग अपना बिज़नेस करते थे। लेकिन अब ये होटल बन गया हुआ है इधर, उस वक़्त के बाद यानी कि जब वो मार्केटें ख़त्म हुई। तो व्यूअर जैसे फिर हम घूम के वापस उसी जगह पे ही आ गए चौक पे। तो ये जहाँ पे एक फाउंटेन लगा हुआ है, तो इतना खूबसूरत फाउंटेन था और इतना प्यारे नज़ारे आ रहे थे और ऊपर से बादल ऐसे घूम-घूम के आ रहे थे, डर लग रहा था कि बारिश ना हो जाए। तो व्यूअर्स फिर हमने आके फव्वारे के पानी को छुआ तो इतना ठंडा-ठंडा पानी था और मेरे भाई ने तो बाकायदा हाथ-मुँह धोया जैसे वज़ू करते हैं। और मैं डर रही थी कहीं गंदा पानी ना हो, तो भाई कहते हैं ऐसी बात नहीं है, साफ़ पानी है। तो मैंने भी छुआ तो बहुत अच्छा लगा ठंडा-ठंडा पानी। तो व्यूअर्स ये आपको जो भी रोड नज़र आएगी, ये रोड शांज़-एलिज़े की तरफ जाती है। तो मैं भी जाना चाहती थी उधर, लेकिन मौसम का तेवर देख के हम डर गए। हमने कहा नहीं, हम लोग पैदल आए हैं, गाड़ी हमारे पास नहीं है। तो अगर मौसम अचानक मतलब बारिश होने लग जाए, हवा तो चल रही है ऑलरेडी, तो बारिश हुई तो ठंड हो जाएगी और ठंड की वजह से तो व्यूअर्स पे मेरी तो तबीयत फ़ौरन ख़राब हो जाती है। मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बाहर की ठंडी हवाएं और क्या कहते हैं बारिश को ना बर्दाश्त कर सकूं। तो व्यूअर्स फिर हमने जब वापस जाने का इरादा किया और मैं इतनी सख्त थकी हुई थी ना, तो सबसे पीछे मैं चल रही थी और भाई मुझे मजाक कर रहे थे, अभी भाभी ने जाना है शांज़-एलिज़े, है ना, जाना है ना आपने? तो मैंने आगे हंस के कहा हाँ मैंने जाना है। तो व्यूअर जब हम वापसी में आ रहे थे ना, तो रास्ते में मैंने ना रेडीमेड टॉयलेट देखा। पेरिस में सुना हुआ था कि रेडीमेड टॉयलेट होते हैं, अगर किसी को रफ़ा हाजत की ज़रूरत हो तो वो इससे इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके कोई चार्जेस नहीं होते, बस आप डोर खोलें और अपनी हाजत रफ़ा करें। तो व्यूअर्स मैंने आपको दिखाया है ताकि आप लोगों को पता चले कि वाकई ये बात सच्ची है। तो जब हम आगे आए तो आगे एक बड़ा अच्छा स्टैचू लगा हुआ था हैंड का और उसने गुब्बारे पकड़े हुए थे मल्टी शेड के, और मुझे बहुत ही अच्छा ये लगा कि इतनी अच्छी मतलब कलरफुल गुब्बारे और वो इतनी अच्छी लोकेशन लग रही थी और साथ पार्क था। ये ना पार्क काफ़ी बड़ा था और जो मैंने आपको टॉयलेट दिखाई थी ना, उसके पीछे ये पार्क चलता आ रहा था। तो ये टॉयलेट भी लोगों की सहूलियत के लिए थी ना, ताकि अगर किसी को अचानक कोई प्रॉब्लम हो, कोई बूढ़ा हो, कोई माज़ूर हो, कोई ऐसा मसला हो, बीमार बंदा हो, तो उसके लिए इस्तेमाल के लिए उन्होंने ये टॉयलेट रेडीमेड बनाई हुई थी और बगैर चार्जेज़ के। तो हम फिर जैसे ही वहाँ से आगे आए तो रोड क्रॉस की,
تو ہم واپس اسی پل پر آ گئے جہاں ہم لاسٹ ڈے یعنی کہ کل شام کو ہم آئے تھے۔ تو اس وقت موسم اتنا اچھا ہو گیا، یکدم اتنے بادل آ گئے، بادل تو سارا دن رہے لیکن زیادہ تیز مطلب گہرے بادل آ گئے، اور اتنے گھر گھر کے بادل آ رہے تھے، کیا محبوبانہ عاشقانہ اور دلبرانہ موسم ہوا، بہت انجوائے کیا، تھکن کے باوجود بہت مزہ آیا۔ تو جیسے ہی ویورز ہم پھر گھر پہنچ گئے، تو گھر آئے تو ہمیں کھانے کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ ریڈی تھا ہر چیز، بس میں نے حلیم کو تڑکا لگایا اور ساتھ چاول بوائل کیے اور کیا کہتے ہیں کبابوں کو گرم کیا، تو بھابھی نے فوراً سیلڈ بنا لیا، تو اس طرح مل جل کے ہم نے کھانے کو گرم کر کے ٹیبل پہ لگایا۔ تو پھر ہم نے سب نے مل کے کھانا کھایا اور بہت انجوائے کیا، سارے دن کی باتیں شیئر کی اور بہت مزہ آیا۔ تو ویور کھانا کھانے کے بعد میں نے ظہر کی نماز قضا کی اور عصر کی پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں صوفے پر لیٹی، تو ویور پھر مجھے نہیں پتا میں کہاں گئی اور میں سو گئی، اور میرے بچوں نے مجھے اٹھایا ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ ماما ریسٹ کر رہی ہے، ان کو اٹھانا نہیں، تو یہ سو کر اٹھیں گی تو بیٹر ہو جائیں گے۔ تو جب میں سو کر اٹھی ویور، تو مجھے خیال آیا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا جو میں بھابھی کے لیے گفٹ لائی ہوں، تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کو کیسا لگا پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بھابھی کو تو بہت پسند آیا، وہ کہہ رہی تھی میں اس کو اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھوں گی۔ تو پھر ہم آپس میں باتیں کرنے لگے اور بچوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ سو گئی تھی تو ہم نے لوڈو کھیلی، خوب انجوائے کیا، آپ کو نہیں اٹھایا کہ پھر آپ ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، آپ نے انجوائے کیا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، تو پھر میں نے کہا الفا ٹاور جانا ہے دیکھنے کے لیے، تو میرے بیٹے نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں تھکا ہوا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ بھابھی نے بھی انکار کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک تو میں تھکی ہوئی ہوں، دوسرا کہ وہ میں نے کھانا بنانا ہے رات کا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نہ جائیں، ہم نے تو جانا ہے۔ تو پھر میں، میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی اور میرے بھائی، جو ہم چاروں چل پڑے۔ تو میرے ہسبینڈ کو فکر ہو رہی تھی، بار بار پوچھ رہے تھے جا رہے ہو، شام ہو رہی ہے، آپ تھکی ہوئی ہو، طبیعت تو نہیں آپ کی خراب ہو جائے گی، پہلے دیکھ لو اپنے آپ کو۔ میں نے کہا نہیں میں اب بیٹر ہوں، تو میں نے میڈیسن کھا کے سوئی تھی، تو اب میں بہتر ہوں، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں چل لوں گی۔ تو ویورز یہ الفا ٹاور بھی بھائی کے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پہ آ، یقین کریں بھائی کا گھر اتنی اچھی لوکیشن پہ آ، ہر جگہ جہاں بھی ہم گئے 10-15 منٹ کے واک پہ ہم وہاں پہنچ جاتے تھے۔ تو ویورز اسی طرح ہم چلتے باتیں کرتے انجوائے کرتے ہم الفا ٹاور کے پارک کے سامنے پہنچ گئے۔ تو یہ ایک پاکستانی میرا خیال سری لنکن تھا، تو یہ وہ الفا ٹاور کے ماڈل بیچ رہا تھا، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی لائٹنگ اس کے نیچے کر رہی ہے، جگمگ جگمگ، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی جو ہے نا ان کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کیا، کیونکہ وہ تو آتے رہتے ہیں، تو سب کے ساتھ ان کی دوستی ہیں۔ یہاں پہ سری لنکن، بنگالی، انڈین، بنگلہ دیشی سارے لوگ جو ہے نا بیچارے ادھر نا میرے مزدوریاں کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کھانے کی چیزیں، کوئی ماڈل لے کے پھر رہا ہوتا ہے، بس اسی طرح یہ لوگ مختلف یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو ویورز اس طرح ہر کوئی بندہ اپنے ملک سے دور محنت مزدوری کرنے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ تو ویورز پھر ہم نے آگے جانے کا سوچا، میرا دل تھا کہ ہم ذرا ایفل ٹاور کے اوپر چڑھیں، تو جب ہم آگے گئے تو وہی ویکسینیشن پاس کا مسئلہ بنا، تو بڑی پریشانی ہوئی، تو ہم پھر چپ کر کے بیٹھ کے اب کیا کریں۔ تو میں نے کہا بھائی میرا تو دل بڑا برا، میں تو چاہ رہی تھی اوپر چڑھنا، اور پھر اس کی وہ جگمگ لائٹیں دیکھنا چاہتی تھی، تو وہ بھی نہیں اس کی آن ہو رہی۔ بھائی نے کہا کہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں، لائٹس جو ہے نا 1 گھنٹے کے بعد یہ وہ والی ٹوئنکل لائٹس کرتا ہے، ہر وقت نہیں کرتا، تو ہر گھنٹے کے بعد 5 منٹ یہ لائٹس آن کریں گے۔ تو پھر ہم بس سامنے ہی الفا ٹاور کے نا ایک بینچ کے اوپر ہم بیٹھ کے اور ویٹ کرنے لگے، کیونکہ 10 بجنے میں 15 منٹ رہتے تھے۔ جیسے ہی 10 بجے تو ویور دیکھیں وہ لائٹس آن ہوگی اور وہ ٹوئنکل ٹوئنکل کرنے لگا، یعنی کہ اس کی چمکنے والی لائٹیں آن ہوئی، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ آپ کو کیا بتاؤں، اتنا خوبصورت منظر تھا، اور میں پوری کوشش کر رہی ہوں ویورز آپ کو ویسا ہی دکھاؤں جیسے مجھے نظر آ رہا ہے، تو کوشش کر رہی ہوں۔ تو آپ مجھے پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا الفا ٹاور کو لائٹس اور منظر دیکھ کے۔
تو ویورز یہ ہم نے وہاں پہ بہت انجوائے کیا، اور پھر رات بہت ہو رہی تھی تو پھر ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جیسے ہم گھر پہنچے تو بھابھی کھانا تیار کر رہی تھی، اور اس کی خوشبوئیں سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، اور جیسے ہی ہم نے خوشبوؤں کو سونگھا تو ہمیں تو بھوک لگ گئی۔ تو بھابھی نے بھی کہا کہ بس تھوڑا ٹائم رہ گیا، کھانا ریڈی ہونے والا ہے، آپ پریشان ہو۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے بولا کہ آپ جا کے کچن میں آنٹی کے ساتھ ان کی ہیلپ کراؤ، اور ان کے ساتھ جو بھی ان کو ضرورت ہے مدد کی وہ ان کی ہیلپ کرو۔ تو میری بیٹی نے پھر ان کے ساتھ ٹیبل پہ برتن لگائے، کھانا شانا ٹیبل پہ لگایا۔ تو اسی دوران بارش شروع ہو گئی۔ تو ویورز ہم نے شکر کیا اللہ کا کہ ہم ٹائم سے گھر پہنچ گئے، ورنہ نہیں تو ہم تو بارش میں بھیگ جاتے۔ تو ویورز پھر ہم نے کھانا کھایا، بڑا مزے کا بھابھی نے کھانا بنایا تھا، پر مرچیں نہیں تھیں کیونکہ وہ مرچیں کھاتی نہیں ہیں، تو ہم نے پھر ساتھ چلی ساس کے ساتھ ملا کے ہری مرچیں کاٹ کے اس کے ساتھ لگا کے ہم نے کھانا کھایا۔ تو کھانا کھاتے ہوئے ہم سب نے بڑا انجوائے کیا، کیونکہ بڑے اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا، اور سارا دن کی باتیں آپس میں شیئر کی۔ تو پھر کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء کی ادا کی، اور پھر ہم نے جلدی سونے کا ارادہ کیا کیونکہ ہم نے صبح جلدی جانا تھا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی تو ہم نیچے آ گئے، اور بچوں نے ناشتہ کیا۔ تو میں نے تو ناشتہ نہیں کیا کیونکہ وقت مجھے وامٹ ہوتی ہے، تو میں نے بس تھوڑا سا کھا کے بس ٹیبلٹ لی اتنا کہ جسے میں میڈیسن کھا سکوں۔ تو پھر ہم سفر پہ نکل پڑے تاکہ ہم ٹائم سے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ تو بھائی ہمیں وہاں شوپینین میں چھوڑنے آئے، جہاں ہماری گاڑی کھڑی تھی، وہاں سے ہم نے اپنی گاڑی لی اور اللہ کا نام لے کے اپنے سفر کا آغاز شروع کر دیا، اور ہم نے سوچا کہ ہم ذرا ٹائم سے نکلیں گے تو ٹھنڈے ٹھنڈے وقت ہم پہنچ جائیں گے گرمی سے پہلے پہلے۔ تو ہم خیر سے ٹائم سے پہنچ کے جیسے ہم گھر پہنچے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری والدہ کہا کرتی تھی جب آپ سفر پہ جائیں تو 2 نفل پڑھیں، اور جب گھر آئیں تو 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں۔ تو میں نے بھی گھر آ کے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ سچ کہتے ہیں گھر گھر ہوتا ہے، اور جو گھر میں سکون ملتا ہے نا کہ وہ کہیں نہیں ملتا۔ یقین کریں بھابھی اور بھائی نے اتنی چاہت کی، اتنا انہوں نے عزت کی، لیکن جو سکون گھر آ کے ملتا ہے نا وہ کہیں نہیں ملتا۔ ویورز میں آپ سے معذرت بھی کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ میرا یہ ولاگ کافی لیٹ ہو گیا سیکنڈ پارٹ، کیونکہ میں بیمار ہو گئی تھی اور میرے گلے میں خاصا پرابلم ہو گیا تھا، جس وجہ سے میں وائس اوور نہیں کر پا رہی تھی۔ تو ابھی میں کوشش کر رہی تھی کہ میں مطلب میرا گلا پرابلم کر رہا تھا، تو میں رک رک کے وائس اوور کر رہی ہوں۔ تو پلیز کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو، جن کے غلط ملط الفاظ نکل گئے ہوں تو آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ میرا ولاگ کیسا لگا، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو پلیز جو نئے آنے والے ویورز ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھیں گے فرسٹ ٹائم، وہ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور جو میرے پرانے فالورز ہیں ان کی ابھی شکریہ بہت، اور وہ بھی میری ویڈیو کو لائک کریں، اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو بنا کر لاؤں تاکہ آپ اسے دیکھ کر لطف اندوز ہوں۔ تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ہی ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔